بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے مشرق وسطی میں امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران فلسطین کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اسرائیل اور حماس پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی پر مکمل طور پر عمل کریں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 376 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,10,200 ہو گئی ہے۔ اور پاکستان کے شہر چمن میں ایک ریلی میں بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے مشرق وسطی میں امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر ٹور وینسلینڈ نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران فلسطین کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر غزہ کے مزاحمتی گروپوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے سمجھوتے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ طرفین اس سمجھوتے پر سنجیدگی سے عمل کریں گے تاکہ خطے میں بحالی امن کے لیے پائیدار جنگ بندی ممکن ہو سکے۔ انہوں نے مصر کی حکومت اور اقوام متحدہ کی ان کوششوں کی تعریف کی جن کی بدولت مذکورہ سمجھوتا کرنے میں مدد ملی ہے۔ اس سے قبل نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے عالمی برادری سے فلسطینی عوام اور مسجد اقصی پر اسرائیلی جارحیت کو رکوانے اور مستقبل میں ان جارحانہ کارروائیوں کو جاری رکھنے سے روکنے کے لیے فوری طور پر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے مقبوضہ عرب علاقے میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کو رکوانے کے لیے برادر اور دوست ممالک کی کوششوں کی تعریف کی ہے اور انہیں اہم قرار دیا ہے۔ انہوں نے غزہ اور وہاں پر قطر کے ہلال احمر سوسائٹی کے دفتر پر اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت کی اور کہا کہ قطر بیت المقدس میں اسرائیل کی آبادکاری کی پالیسی کے خطرے سے کئی بار متنبہ کر چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ کرنے اور وہاں پر یہودیوں کو آباد کرنے کی اسرائیلی حکومت کی پالیسی کی مذمت کرتا ہے۔ ادھر حماس تحریک کے پولیٹیکل بیورو یعنی سیاسی دفتر کے نگران اسماعیل ہانیہ نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے بعد اپنے ایک بیان میں قطر کی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر نے اپنی سیاسی اور سفارتی سرگرمیوں کے ذریعے اس جنگ بندی کے معاملے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے پر فلسطینی عوام کی بھرپور تعریف کی۔ فلسطین کی وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے کو ہٹانے کے لیے امدادی پارٹیاں روانہ کرے اور فلسطینی شہری دفاع کے محکمے کی مدد کرے۔ دریں اثنا غزہ کی پٹی کے محصور علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں بے گھر فلسطینیوں نے اپنے تباہ شدہ گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ فلسطین حکام کا کہنا ہے کہ ان گھروں کی اثر نو تعمیر پر $10 ملین لاگت آئے گی۔ تباہ شدہ مکانات کے ملبے سے مزید 5 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جس کے بعد اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینی شہریوں کی تعداد 248 ہو گئی ہے، جس میں 66 بچے شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1009 سے زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس نے اسرائیل اور حماس پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی پر مکمل طور پر عمل کریں۔ سیکریٹری جنرل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ مستقبل میں قائم ہونے والی فلسطینی ریاست کا اٹوٹ انگ ہوگا۔ انہوں نے غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے قطر اور مصر کی حکومتوں کی کوششوں کی تعریف کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 367 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 245 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 122 کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کورونا وائرس کے مزید 376 مریضوں کے صحتیاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 2,10,200 ہو گئی ہے۔ اسی دوران میں وائرس سے متاثرہ 2 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ ادھر وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے 800 سے زیادہ افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے ملک کے اندر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کیا۔ ان میں سے 209 افراد پارکس میں اور کارنش پر جمع ہوئے تھے، جبکہ 563 لوگوں نے فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں روہنگیا پناہ گزینوں کے 5 کیمپوں میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ یہ کارروائی ان کیمپوں کے اندر کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافے کی وجہ سے کی گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ابتدائی طور پر 1 ہفتے تک جاری رہے گا۔ ان کیمپوں کے اندر نئے 860 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ وائرس کے 13 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ ان کیمپوں میں 1 ملین سے زیادہ مہاجرین موجود ہیں۔ چین کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ تقریباً 40 افریقی ملکوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین فراہم کر رہی ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا یہ اقدام خالصتاً فلاحی مقصد کے لیے ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ ویکسین کی یہ ڈوزز عطیہ کے طور پر دی جائیں گی۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افریقی ملکوں کے لیے کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی دستیابی میں تیزی لانے کی اپیل کی تھی۔ سلامتی کونسل نے اس سلسلے میں اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ بر اعظم افریقہ کو باقی دنیا کے مقابلے میں محض 2% ویکسین حاصل ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF نے کہا ہے کہ رواں سال 2021 کے آخر تک دنیا کی کل آبادی کے 40% لوگوں اور سن 2022 میں 60% لوگوں کو کورونا وائرس ویکسین کے ٹیکے لگا کر اس وبائی بیماری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ IMF نے اس مقصد کے حصول کے لیے $50 بلین خرچ کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ اس منصوبے میں واضح طور پر مالی مدد، ویکسین کی احتیاط اور خام مال کی آزادانہ فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ IMF نے ویکسین کی پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے اور اس میں اضافے کے لیے تقریباً $8 بلین کی سرمایہ کاری کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ صحت کے عالمی ادارے WHO نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کووڈ-19 کی وجہ سے ہونے والی اموات اس کے جاری کردہ اعداد و شمار سے 2 یا 3 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ WHO کے بقول محتاط اندازے کے مطابق کورونا وائرس سے ہونے والی اموات 60 سے 80 لاکھ تک ہو سکتی ہیں۔ WHO کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا میں کورونا وائرس سے تقریباً 34 لاکھ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر چمن میں فلسطینیوں کے حق میں نکالی گئی ایک ریلی میں بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق بم دھماکہ اس وقت ہوا جب ریلی کے شرکاء منتشر ہو رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد ریلی کے مقام کے قریب کھڑی ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ نیپال میں ایک نیا سیاسی انتشار پیدا ہو گیا ہے اور صدر بدیا دیوی بھنڈاری نے پارلیمنٹ کو تحلیل کرتے ہوئے نومبر کے مہینے میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ صدر کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نہ تو ملک کے نگران وزیر اعظم KP شرما اور نہ ہی اپوزیشن لیڈر شیر بہادر دیوبا کل جمعے کی 7ویں تاریخ تک نئی حکومت بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور نائجیریا کی حکومت نے کہا ہے کہ اس کی فوج عسکریت پسند گروپ بوکو حرام کے سربراہ ابوبکر شیخو کی ہلاکت یا ان کے شدید زخمی ہو جانے کی خبر کی چھان بین کر رہی ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کے مطابق ابوبکر شیخو مخالف عسکریت پسند گروپ داعش کے ساتھ لڑائی میں شدید زخمی ہونے کے بعد انتقال کر چکے ہیں۔ ادھر نائجیریا کی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مذکورہ خبر کی تحقیق کی جا رہی ہے اور تصدیق ہو جانے کے بعد ہی اس بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے مشرق وسطی میں امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران فلسطین کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسرائیل اور حماس پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی پر مکمل طور پر عمل کریں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 376 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,10,200 ہو گئی ہے۔ اور پاکستان کے شہر چمن میں ایک ریلی میں بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔